نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب سیاست کے بارے میں بھی علم حاصل کریں کہ سیاست کیا ہے۔ آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ عمومی طور پر مذہبی طبقہ ہو یا دیگر طبقات ہوں، وہ سیاست کے معنی جانتے نہیں ہیں۔ سیاست اس چیز کا نام رہ گیا ہے کہ کیسے ہم نے اپنے مخالفین کو نیچا دکھانا ہے، انہیں رسوا کرنا ہے، انہیں ذلیل کرنا ہے، انہیں کام نہیں کرنے دینا اور ان کے کام میں کیڑے نکالنے ہیں۔ اگر آپ کسی عالم سے بھی عمومی طور پر پوچھیں کہ سیاست کے لغوی معنی کیا ہیں اور سیاست کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، تو شاید ہی جواب دے سکیں۔ اس سے میری رائے یہ ہے کہ ہم کو خصوصاً اہل مدارس کو چاہیے کہ وہ سیاست کو مدارس دینیہ میں پڑھائیں کہ سیاست کسے کہتے ہیں، اور سیاست کے بارے میں بہت ساری اچھی کتابیں لکھی گئی ہیں اسلامی سیاست کے بارے میں۔ ایک کتاب شیخ عبد الباقی حفظہ اللہ جو اکوڑا کٹک کے استاد ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الادارۃ والسیاسہ کے نام سے، اور اب اس کا اختصار بھی کیا ہے مختصر السیاست والادارہ کے نام سے، دو مختصر جلدوں میں بھی لائے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مدارس دینیہ میں ان کتابوں کو، ان دو جلدوں کو پڑھائیں یا مختصر کر کے پڑھا لیں۔ اگر ہم قطبی کی جگہ، شرح تہذیب کی جگہ، توضیح تلوی کی جگہ، حسامی کی جگہ اس کتاب کو پڑھا لیں تو اس سے 1000 گنا، لاکھ گنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے کہ عمومی طور پر آج ہم سیاست کے معنی نہیں جانتے کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔ سیاست یہ ساسا یسوس سیاستاً قال یقول کے وزن پر یہ مصدر ہے سیاست۔ اس کے معنی ہیں انتظام کرنا، تدبیر کرنا۔ اس کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں۔ شیخ ابن منظور افریقی رحمہ اللہ سیاست کے معنی یہ کرتے ہیں، السیاست القیام علی الشیء بما یصلحہ۔ سیاست کہتے ہیں کہ ایک چیز کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو کر مضبوطی سے کھڑا ہو جانا، یعنی آپ کسی چیز کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں، اسے سیاست کہتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں سیاست کے معنی کرتے ہیں القیام علی الشیء بما یصالحہ، کہ سیاست یہ ہے کہ ایک چیز کے لیے ایسی تدابیر اختیار کرنا جن سے اس کا اصلاح ہو۔ اب سیاست تو اصلاح کا نام ہے، کسی کی فکر اصلاح کرنا۔ اگر آپ اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں تو آپ گھر میں سیاست کر رہے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے گھر میں گھر کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو وہ گھر میں سیاست کر رہی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کی فکر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کرتی تھی جو ان کی اہلیہ تھی۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کان لسیدنا للزبیر رضی اللہ عنہ فرس کنت اسوسہ ای ارعاہ واقوم بشؤونہ۔ حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک گھوڑا تھا، کنت اسوسہ، میں اس کی پر سیاست کرتی، مطلب یہ کہ اس کی فکر کرتی، اس کا خیال کرتی۔ اب ایک گھوڑے کا خیال کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کو بھی سیاست کہا گیا۔ تو ایک عورت اگر گھر میں گھر کی اصلاح کر رہی ہے، گھر کی ترتیب دے رہی ہے، گھر کو ترتیب سے چلا رہی ہے تو اسے سیاست کہیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے معنی یہ کرتے ہیں کہ استصلاح الخلق و ارشادہم الی الطریق المستقیم، کہ لوگوں کی اصلاح کرنا اور ان کو سیدھا رستہ دکھانا دنیا اور آخرت میں۔ تو یہ اصلاح، یہ سیاست ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھلانا۔ علامہ ابو البقاء حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سیاست کے بارے میں کہ سیاست کیا ہے، فرمایا استصلاح الخلق بارشادہم الی الطریق المنجی فی العاجل والآجل، کہ لوگوں کی اصلاح ایسے رستے کی طرف کرنا جو فی الحال اور آئندہ کے لیے ان کی نجات کا ذریعہ ہو۔ تو سیاست نام ہے تدبیر کا، ترتیب کا، اور کسی چیز کی اصلاح ایسے طریقے سے کرنا کہ اس پہ لوگوں کی رہنمائی ہو اور بہتر رہنمائی ہو سکے۔ آج عمومی طور پر عام لوگ جو
اہل علم ہیں وہ بھی سیاست کے معنی نہیں جانتے. تو سیاست نام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، اور وہ اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ تب ہوگی جب ہم قرآن و سنت کو جانتے ہوں گے. اسی لیے ایک رہبر کے لیے، ایک سیاسی رہنما کے لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس میں 60 سے 70 صفات کا ہونا ضروری ہے، کہ 60 سے 70 صفات اس میں پائی جائیں تب وہ رہبر بنتا ہے، سیاسی رہنما بنتا ہے. آج کل عمومی طور پر سیاست، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اس کا نام رہ گیا ہے کہ دوسرے کو برا بھلا کہو اور اس کو گالیاں دو اور اس کے کام میں کیڑے نکالو اور اس کو نیچا دکھاؤ، اس کو رسوا کرو اور اس کو ذلیل کرو. حالانکہ سیاسی رہنما قرآن و سنت کی روشنی میں وہ ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت کو جاننے والا ہو اور اسے قرآن و سنت کی تعلیمات آتی ہوں، تب وہ سیاسی رہنما بن سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو علماء سیاست میں آ جاتے ہیں وہ صرف اور صرف وہ بھی عام سیاسی لوگوں کی طرح دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اس کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن امت کے جو ہزاروں مسائل ہیں اور پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، ان کے سلسلے میں کوئی رہنمائی ان سے نہیں مل رہی. مثلا آج جو مہنگائی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا کیا حل ہمارے سیاسی رہنما پیش کرتے ہیں؟ آج شراب عام ہے، جوا عام ہے، بدکاری کے اڈے عام ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں، تو ہمارے سیاسی رہنماؤں کے بیانات اس پہ نہیں ملیں گے کہ بھئی یہ سب کیسے ختم ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ سیاست کے معنی میں نے عرض کیا، بس مختصر سا مفہوم ہو گیا ہے کہ آپ ایک سیاسی جماعت بنا لیں اور اس میں ہم نے مفادات عمومی طور پر سمیٹنے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھانا ہے. جبکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو سیاست ہے وہ بہت وسیع سیاست ہے. اس کے لیے تو میں نے عرض کیا کہ ایک سیاسی رہنما کے لیے، سیاسی رہبر کے لیے اور ایک قائد کے لیے، ایک شورا کے ممبر کے لیے، ایک وزیر کے لیے، ایک گورنر کے لیے 70 صفات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے جو 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنے والا ہو. 200 صفات حمیدہ. ایک بہت پیاری کتاب ہے نظرۃ النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، جو بہت ہی پیاری کتاب ہے، 12 جلدوں میں ہے. اس میں 200 صفات حمیدہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اب ایک متقی انسان کون ہے؟ جو 200 صفات حمیدہ کو جانتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو. آج تو افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ مدارس دینیہ کے اندر جو علماء کی بڑی تعداد ہے وہ بھی 200 صفات حمیدہ کو نہیں جانتے. صفات حمیدہ میں سے 10-15 صفات حمیدہ کو جانتے ہوں گے، 200 صفات حمیدہ کا پتہ ہی نہیں ہے. جبکہ بہت ساری صفات حمیدہ فرض ہیں، ان کا حصول فرض ہے، اور بہت ساری صفات حمیدہ کا حصول واجب ہے. لیکن ان فرائض کا پتہ ہی نہیں ہے. مدارس سے فارغ ہونے والے علماء کو بھی نہیں علم. یہ فرض ہے، جو چیز فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے، جو چیز فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے. تو اگر 200 صفات حمیدہ میں سے بہت ساری صفات حمیدہ ایسی ہیں جن کا حصول فرض ہے تو ان کا علم بھی فرض ہے، لیکن مدارس دینیہ میں اس کو نہیں پڑھا جاتا. اور 150 صفات مذمومہ ہیں، ان میں سے بہت ساری صفات مذمومہ وہ ہیں جن سے بچنا فرض ہے، لیکن صفات مذمومہ کے بارے میں بھی مدارس دینیہ سے پڑھنے والے اور تو اور علماء کو بھی علم نہیں ہے کہ صفات مذمومہ کیا ہیں. بہت سارا قیل قلنا تو ہمارے درس نظامی میں شامل ہے، لیکن ایک متقی بننے کے لیے، ایک پرہیزگار بننے کے لیے، ایک سیاسی رہنما بننے کے لیے، ایک رہبر بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 200 صفات حمیدہ کو جانتا ہو، اس پر عمل پیرا ہو اور 150 صفات مذمومہ سے بچتا ہو. اور یہ علم ہی نہیں ہے.
تو ایک سیاسی رہنما کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ متقی ہو، اور متقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ 200 صفات حمیدہ پر عمل کرنے والا ہو اور 150 صفات مذمومہ سے بچنے والا ہو۔ آج سیاست کیا ہے؟ آج افسوس اور دکھ کا مقام یہ ہے کہ سیاسی رہنما بن سکتا ہے، چاہے اس کو قرآن مجید کا ترجمہ آتا ہے نہیں آتا، اس نے حدیث پڑھی ہے نہیں پڑھی، اس کو وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اس کی زندگی نیکی اور تقوی پہ گزر رہی ہے نہیں گزر رہی، بس وہ سیاسی رہنما بنا ہوا۔ اس سے میری گزارش ہے، مدارس سے التجا و التماس ہے کہ ہم اگر السیاست مختصر السیاست والادارہ کو اپنے درس نظامی میں شامل کر لیں اور ان طلبہ اور طالبات کو پڑھائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ سیاست کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور شرعی سیاست ہے کیا، شرعی سیاست کیا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔